محمد زوخا کے ساتھ۔ ملک زادہ جاوید کے چہرے سے ان کی مسکراہٹ اور تبسم کو اگر ہٹا دیا جائے تو پھر کچھ ایسا نہیں بچتا کہ کچھ دیکھا جائے یا کافی دیر تک دیکھا جائے۔ یہ تبسم ہی ہے جس نے میرے دوست کو مکمل کیا ہے، یہ تبسم ہی ہے جس نے ملک زادہ جاوید کو ایک مکمل انسان، مکمل دوست اور مکمل شاعر، ایک بہت بڑے شاعر کا شاعر بیٹا ہمارا دوست ملک زادہ جاوید، جو دوسروں سے غزل کہلوا کے لاتے ہیں، زباں کھلے تو تلفظ سے مار کھاتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، واہ۔ ملک زادہ جاوید کا تعارف یا ان کی شاعری کا تعارف کرانا ایسے ہی ہے جیسے ہمیں یہ بتایا جائے کہ مودی گجرات میں کیا کرتے رہے، یا ہمیں یہ بتایا جائے کہ امراؤ جان ادا کے شناختی کارڈ پہ ان کا پیشہ کیا تھا، کیا لکھا ہوا تھا۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ ہم سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ ملک زادہ جاوید ایک بہت اچھا جانا مانا شاعر ہے۔ بھارت یا صرف پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر میں اردو پسند کرنے والے جہاں جہاں رہتے ہیں وہاں وہاں ملک زادہ جاوید کے چاہنے والے موجود ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ مردوں میں بھی مقبول ہیں۔ میرا دوست ملک زادہ جاوید شعر کہتا نہیں ہے، وہ شعر سینچتا ہے، خود کو لہو کرتا ہے، پھر غزل کہتا ہے۔ غزل درد مند دل اور درد مند قلم مانگتی ہے۔ شاعر اگر درد مند نہیں ہو یا اس کا قلم درد مند نہیں ہو تو غزل تو ہو جاتی ہے، مگر میری بات مانے تو میں یہ کہوں گا کہ پھر وہ غزل اخباری کالم جیسی ہی ہوتی ہے۔ واہ واہ۔ کہ نئے امیروں کے گھر بھول کر بھی مت جانا، ہر ایک چیز کی قیمت بتانے۔ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ۔ ملک زادہ جاوید کے چہرے پہ سجی مسکراہٹ اور تبسم کے دورانیے اور ان سے پیار کرنے والوں کی تعداد کا اندازہ لگانا بہت مشکل کام ہے، یہ بہت دشوار کام ہے، مگر مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ بحیثیت دوست مجھے انہوں نے کئی بار ایسے مواقع دیے، فراہم کیے کہ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ شکاگو میں مشاعرے کے لیے ملک زادہ جاوید تشریف لائے۔ یہ بتانے کی بات نہیں کہ مشاعرہ ان کو لوٹنا تھا، تو جہاں جہاں گئے وہاں وہاں انہوں نے لوٹ مار مچائی۔ ملک زادہ شعر پڑھتے ہیں اور سامعین سے ایک ربط قائم کر لیتے ہیں۔ بہت دور کھڑے ملک زادہ جاوید جب شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سامعین ان کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں، مگر
ملک زادہ جاوید کا ایک کمال دیکھیں. ملک زادہ جاوید جب پوڈیم پر آتے ہیں تو نہایت مہارت کے ساتھ بہت جلد، یا میں کہوں گا بہت چند قلیل سیکنڈوں میں پوڈیم پکڑنے کے بعد ملک زادہ جاوید یہ اندازہ لگا لیتے ہیں، ایک لمحے میں وہ یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہال میں ان کو کس طرف زیادہ دیکھنا ہے. اب اس میں نہ سمجھنے والی کیا بات ہے؟ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، ملک زادہ نے غزلیں پڑھنا شروع کی، یا یہ کہہ لیجیے لوٹ مار شروع کر دی. ہمارے یہاں اب مشاعرے کی تہذیب بدل گئی ہے. لوگ داد تو دیتے ہیں لیکن تالیاں بھی بجاتے ہیں. اللہ کا شکر یہ منظر حضرت غالب، حضرت میر نے نہیں دیکھا، ورنہ ان کے مشاعروں میں اگر تالیاں بجتی تو مجھے یقین ہے کہ غالب اور حضرت میر افسانہ نگاری شروع کر چکے ہوتے. ملک زادہ جاوید روایت کی پاسداری کرتے ہیں، ان کو اپنی تہذیب سے پیار ہے، اور مشاعرے کی یہ تہذیب جس میں تالی بجائی جاتی ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ملک زادہ جاوید کو بالکل پسند نہیں. تو شکاگو کے اس مشاعرے میں ملک زادہ جاوید تشریف لائے، غزلیں پڑھنا شروع کی، ایک ماحول بن گیا. میں نے ابھی بتایا وہ پوڈیم پر کھڑے ہو کر ایک مہارت سے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہال میں کس طرف زیادہ دیکھنا ہے اور کس طرف بالکل نہیں دیکھنا ہے. مشاعرہ آگے بڑھ رہا تھا کامیابی کے ساتھ. مرد حضرات اور خواتین دونوں ملک زادہ جاوید کو داد دے رہے تھے. اگلی صف میں بیٹھی ایک خاتون بہت توجہ سے ملک زادہ جاوید کی شاعری سن رہی تھی، داد بھی دے رہی تھی، اور سب سے پڑھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ ملک زادہ جاوید کے اشعار کی تفہیم بھی ہو رہی تھی. میں یہ بڑی خاموشی سے دیکھ رہا تھا. بحیثیت ناظم مشاعرہ میں نے کئی بار ملک زادہ جاوید کو پرچے پہ لکھ کے بھیجا کہ ہال میں موجود اور لوگ بھی ہیں، آپ ایک ہی سمت کی طرف نہ دیکھیں، مگر ملک زادہ جاوید تو کسی اور عالم میں تھے. مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خاتون شیر فہم تو ہیں، اب وہ ملک زادہ جاوید فہم بھی ہونا چاہ رہی ہے. کہ غزل میں کوئی فنکاری نہیں ہے، غزل میں کوئی فنکاری نہیں ہے اگر لہجے میں چنگاری نہیں. غزل میں کوئی فنکاری نہیں ہے اگر لہجے میں چنگاری نہیں. میں تیرے بارے میں دن رات سوچوں، میں تیرے بارے میں دن رات سوچوں، اب اتنی بھی تو بیکاری نہیں. ایک ستم اور ہوا. وہ خاتون جو بہت انہماک سے شاعری سن رہی تھی اور مستقل داد بھی دے رہی تھی، انہوں نے تالیاں نہیں بجائیں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تہذیب، اپنی روایات کے مطابق تالی بجانے کے بجائے اپنے خوبصورت ہاتھوں کا استعمال کیا. اپنے خوبصورت نازک ہاتھوں سے اب وہ مستقل ہر شعر پہ، ہر مصرعے پہ
ملک زادہ جاوید کو آداب کر رہی تھیں۔ ملک زادہ جاوید نے بڑے عرصے بعد مشاعرے میں یہ روایتی انداز دیکھا، ان کو بہت بھایا۔ ایک مقطع پہ پہنچے، خاتون نے پھر آداب بجا لایا۔ اب باری جاوید کی تھی، وہ نازک ہاتھ، مخروطی انگلیاں اور ان کا اپنا مختا۔ اس ادب کا جواب بھلا جاوید اتنی دور اسٹیج پر سے دیتے؟ نہیں، ملک زادہ جاوید رواداری کے قائل ہیں۔ ایک جس میں اسٹیج سے اترے اور خاتون کو اس قدر متواتر دل نشیں داد دینے اور آداب کرتے رہنے پہ ملک زادہ جاوید شکریہ ادا کرنے لگے، اور جواباً ملک زادہ جاوید نے بھی ان کو آداب کیا۔ یہ سب کچھ لوگوں نے دیکھا، جی یہ سب کچھ لوگوں نے دیکھا، مگر لوگوں نے ایک چیز نہیں دیکھی جو صرف میں نے دیکھی۔ اس آدابی لمحات میں جب وہ خاتون ملک زادہ جاوید کو اور ملک زادہ جاوید خاتون کو جوابی آداب کر رہے تھے تو نہ معلوم کہاں سے سیکھی، بڑی مہارت اور بڑی پھرتی سے ملک زادہ نے آداب کرتے ہوئے خاتون کے ہاتھوں میں اپنا سیل نمبر بھی دبا دیا تھا۔ شیر اترتے ہیں آسمانوں سے، شیر اترتے ہیں آسمانوں سے، شیر اترتے ہیں آسمانوں سے، شاعری کی صنعت نہیں ہوتی بہت اچھے، بہت کہ ڈوبنے والا ڈوب جاتا ہے، ڈوبنے والا ڈوب جاتا ہے۔ چیخنے سے مدد نہیں۔ ارے واہ واہ! احبابیات سید ثروت زوہا کے ساتھ